سیاسی پروجیکٹ کی قیمت اسٹیبلشمنٹ نے ادا کی، عمران پروجیکٹ کا اختتام اور سیاسی انجینئرنگ۔ سلیم صافی کے مطابق کرپشن، ڈان لیکس، میمو گیٹس وغیرہ سب بہانے تھے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور عوام میں جڑیں رکھنے والی جماعتیں نشانہ تھی اور عمران خان کی صورت میں اپنے کٹ پتلی کو لا کر ہائبرڈ نظام لانا مقصد تھا۔ ویسے تو ہر سیاسی پروجیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کی، لیکن عمرانی پروجیکٹ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تمام سیاسی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ فوج اور عوام کی دوری ہے، یہ دراصل پچھلے 2 اشروں میں پیدا ہوئی ہے، جسے عمران خان نے صرف کیش کیا۔ پھر عمرانی پروجیکٹ کے لیے میڈیا، عدلیہ اور نیب کی کریڈیبلٹی خاک میں ملا دی گئی، لیکن 3 سال میں اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ جس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سب سے بھاری قیمت دی تھی، وہ ملک کے لیے بھٹو، نواز لیگ اور کاف لیگ وغیرہ سب سے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کی غیر آئینی اور غیر قانونی سرپرستی ترک کر دی گئی اور یوں ناجائز فوجی بیساکھیوں پر کھڑی ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ لیکن جواب میں عمران خان نے وہ کچھ کیا جو جنرل باجوہ تو کیا، جنرل فیض حمید وغیرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ میچ فکسنگ کر کے پہلے یہ جھوٹ پھیلایا کہ میری حکومت فوج نے امریکہ کے ایما پر ختم کی اور اب اسی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے پاکستانی فوج کو بلیک میل کر رہا ہے۔ پاکستانی مخالف انڈین ریٹائرڈ میجر گورو آریہ نے کئی ماہ قبل کہہ دیا تھا کہ انڈین را اور فوج نے مل کر پاکستانی فوج کو 70 سال میں وہ نقصان نہیں پہنچایا جو عمران خان پہنچا رہا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی بات میں مبالغہ ہے، لیکن 2 روز قبل گرفتاری کے رد عمل میں عمران خان کے لوگوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت جس طرح GHQ، کور کمانڈر ہاؤس اور سب سے بڑھ کر شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے، اس نے نہ صرف انڈین میجر کی باتوں کو درست ثابت کیا بلکہ خود افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر کے دکھایا۔ بہرحال یہ سبق ہے ہماری فوج کے لیے کہ وہ عمرانی پروجیکٹ کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے سیاسی انجینئرنگ سے تائب ہو جائے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جو گناہ کیے ان کی ممکن حد تک تلافی کر کے اپنے آئینی دائرے میں چلی جائے۔ سیاستدانوں کو بھی یہ توبہ کرنی پڑے گی کہ وہ کرپشن اور نااہلی کے ذریعے اپنے آپ کو دیگر ریاستی اداروں کے لیے ترنے والا بنائیں گے اور ان کے کاندھوں کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح ان صحافیوں، اینکرز، میڈیا مالکان اور ججز کو بھی توبہ کرنی ہوگی جو عمرانی پروجیکٹ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔